قریب قریب آ جاؤ بیٹا، نماز پڑھ لی، قریب قریب آتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اٹینشن کو گڈ نیوز، انشاءاللہ ہمارا یہ فرض العلوم کا بیان چل رہا ہے الحمدللہ عقائد پر، اور ہم نے پچھلے مقررہ میں اللہ رب العزت کی شان اقدس اور انبیاء کرام کا معاملہ اور جن ملائکہ کے معاملے میں ہم نے گفتگو کی۔ یہ جو دوسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے موت اور قبر کے بیان سے، تو آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم مختصر طور پہ کریں گے۔ اور گڈ نیوز یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک، دیٹ مین تھرسڈے، یہ ہمارے ذکر کے اندر ہم ایک ورکشاپ شروع کر رہے ہیں۔ سمجھے ورکشاپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہ نماز کے بارے میں ورکشاپ یہ ہوگا، پریکٹیکلی نماز کے بابت ہم معلومات اور جانکاری حاصل کریں گے۔ میں خود سمجھتا ہوں کہ تقریباً سال میں ایک دفعہ یہ ریکٹیفائی ہو جاتی چاہیے، سال میں ایک دفعہ تو کم از کم، تو ہمارے لیے بہت بھاری پڑ جائے اگر ایک سال میں ایک دفعہ تو یہ پتہ چل جائے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں آیا صحیح ہے۔ الحمدللہ صحیح ہوتی ہے، ایسی بات نہیں، لیکن بہت زیادہ اوور کانفیڈنس بھی بعض وقت ہوتا ہے کسی کو۔ یہ میں نے اکثر سنا، بچوں میں تو زیادہ ہی معاملہ، تو پہلے ہم بچوں کے لیے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کہ بچے، اور بھی آپ اپنے بچوں کو ضرور لائیں اگر ہیں تو گھر میں 4-5 سال سے بڑے بچے ہیں، 5 سال سے، وہ ضرور لائیں تاکہ کم سے کم کو ایک ذہن نشین ہو جائے گا۔ ورکشاپ میں پریکٹیکلی کریں گے کس طرح سے قیام کرنا ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، کسی طرح رکوع کے انداز کیا ہے، کس طرح، تھوڑے سے معاملات یہ شروع میں جتنا ٹائم ہوگا 15 سے 20 منٹ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس ورکشاپ کو۔ پھر اگر جیسے دلچسپی رہی آپ کی اور آپ کے بچوں کو، آپ کو علم دینے کی، اور اس میں بڑے بھی سیکھ جائیں گے، کوشش کریں گے تھوڑا سا انگلش میں بھی وہ کوئی ایسی چیز رکھیں کہ وہ انگلش میں بھی بیان ہو جائے، تو دونوں ڈیوائڈ آپ بچے بھی سمجھ جائیں گے آپ کے انشاءاللہ۔ ضرور اگلے عشاء کی نماز کے بعد جمعرات کو انشاءاللہ اس کا خاص ورکشاپ کا معاملہ ہوگا۔ اوروں کو بھی بولیے گا کہ وہ بھی اگر چاہیں تو بچوں کو لے کے آ سکتے ہیں، موقع اچھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت اور قبر کا بیان۔ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے؟ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے۔ اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا، تو اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے، اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے کے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ، یعنی عالم برزخ وہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے۔ دنیا اور آخرت جب سور پھونکا جائے گا، ڈے آف ججمنٹ، اور یہ عرصہ جتنا مر گیا وہ سمجھو اس کے لیے تو وہی قیامت ہے، وہ جب دنیا سے مر گیا اب تو قیامت شروع ہوگی نا، اس کے لیے جب اٹھے گا تو وہ قیامت ہوگی۔ وہ پورا عرصہ جو قبر میں رہے گا وہ عالم برزخ کہلاتا ہے تمام کے لیے، انسان اور جنوں کے۔ رحمت کے بغلیگات جاتی ہے، اچھا عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال ہے کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جائے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا کسی پیڑ پالو، یہ غلط ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ اس کو آواگون اور تناسخ کہتے ہیں، ایسے بہت سے عقیدے رکھنے والے ہوں گے۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے
لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہیں؟ اور ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک کی روح کے لیے الگ الگ پورشن یا جگہ مقرر ہے۔ قیامت آنے تک وہیں رہیں گے۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے تو کسی کی اعلیٰ علیین میں، اور کسی کی چاہے زمزم شریف میں، کسی کی جگہ اس کی قبر پر، اور کافروں کی روح قید رہتی ہے کسی کی چاہ و ضرورت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی مرگٹ یا قبر میں۔ یعنی کیا روح بھی مر جاتی ہے؟ بہرحال روح مرتی مٹتی نہیں بلکہ روح باقی رہتی ہے۔ جس حال میں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، بدن کے آرام سے اور آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر آئے یعنی قبر پر آئے، اسے دیکھتی ہے، پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے۔ اور مسلمان کی روح نسبت تو حدیث شریف میں ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہیں کھل جاتی ہیں، چاہے جیسے چاہے۔ یعنی اللہ والوں کی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ وہ سنتے ہیں قبروں میں بھی اور تصرفات کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں قبر میں ہم جب جاتے ہیں۔ اسی لیے ولی کی مزار پہ جا کے اس سے وسیلہ مانگتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ ایسا ہوتا ہے۔ روح کی موت اور بعض احوال۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ روح را قرب و بعد مکانی یکساں است، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور اور نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے، مردہ کا کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام جن اور انسان کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو دو قبروں کا معاملہ جب آیا تھا تو آپ کا جو سواری تھی بل بلائی تھی، تو آپ ادھر گئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہو؟ ہمارے میری سواری نے دیکھ لیا کہ اس قبر کے نیچے دونوں میں عذاب ہو رہا ہے، تو وہ یعنی دیکھا جانوروں کا معاملہ یہ تھا۔ روح قبر کا دبانا، جیسا ہم اکثر سنتے ہیں قبر بوجھ دیتی ہے۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے۔ مومن کو اس طرح یعنی دباتی سب کو ہے، چاہے وہ نان مسلم ہو یا مسلم ہو، لیکن دبانے کا طریقہ مفسرین فرماتے ہیں کہ کافروں کو تو ایسا دباتی ہے کہ اس کی ہڈی پسلی ایک ادھر ایک ادھر ہو جاتی ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو دباتی ہے، وہ بھی دباتی ہے نا، ماں بھی چمٹاتی ہے، لیکن اس کے چمٹانے کا انداز محبت والا شفقت والا ہوتا ہے۔ اور کافر کو تو اس طرح کہ ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں، مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے اپنی حیاء القرون جلد نمبر 4 کے اندر پوری عقلی دلیل اور باقاعدوں اور حدیثوں کی معاملات اس میں نقل فرمائے ہیں، چاہے تو کوئی پڑھے۔ منکر نکیر کیسے ہیں، کب آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں؟ اس وقت منکر نکیر 2 فرشتے زمین پر، یعنی اس میں یہ معاملہ ہے کہ تکمیل میں شیخ فرماتے ہیں کہ واضح آنستو کے انبیاء الرسول نبوت، اس وقت منکر نکیر 2 فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، نیلی آنکھیں کالی بڑی بڑی جن سے آگ نکلتی ہے، یعنی آگ لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کے ڈراؤنے سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بڑے بڑے جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے ہیں، جھڑک کر اٹھاتے ہیں، بہت سختی سے اور بڑی کڑی آواز سے 3 سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1 من ربو کا، تیرا رب کون؟ دوسرا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا ما کنت تقول فی ہذہ الرجل۔ ان کے بارے میں حضور علیہ السلام قبر انور پر تشریف لاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا تھا دنیا میں؟ مردہ اگر مسلمان ہے، پہلے سوال کا یہ جواب یہ دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے کا سوال یہ دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام نازل ہو، سلام پیش ہو۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کا کپڑا پہناؤ، جنت کا دروازہ کھول دو، اب جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشبو آتی رہے گی، جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی اور چمکیلی کر دی جائے گی۔ فرشتے کہیں گے سوائے جیسے دولہا سوتا ہے،
کہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا ایسے سو جیسے دولہا سوتا ہے، حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا وہ پھر ایسا سوئے گا کہ جیسے دلہن سوتی ہے، جیسے دولہا، یہاں دولہا سوتا ہے. یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہے. گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب ہوگا ایک زمانے تک، پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب و دعا و مغفرت سے یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اڑ جائے گا. پھر چین ہی چین ہوگا. پھر اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہا لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں. اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کے کپڑے پہناؤ، جس جہنم کا دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اس کو لپیٹ لے. عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑوں سے مارتے ہوں گے، سانپ بچھو کاٹتے ہوں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذابات وہاں آتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. حسبی